یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا۔ حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا۔ ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، دشت میں ہوگا، گلزار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا۔ محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، شبیر نے بتلایا، شبیر نے بتلایا، اسلام پہ میں جانا، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، ایک تیر علی اصغر کی گردن پہ لگا کر، ایک تیر علی اصغر کی گردن پہ لگا کر، معصوم کا ہنس دینا، معصوم کا ہنس دینا، اور موت کا گھبرانا، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر۔ سوچو تو مسلمانوں یہ بات کوئی کم ہے، سوچو تو مسلمانوں یہ بات کوئی کم ہے، احمد کی نواسی کا، احمد کی نواسی کا، بازار میں آ جانا، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر، برچھی علی اکبر کے سینے سے نکل آئی، برچھی علی اکبر کے سینے سے نکل آئی، دیکھا نہ گیا شہ سے، دیکھا نہ گیا شہ سے، یوں دل کا
آنا تیروں کے مسلح پر، وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلح پر، میت علی اصغر کی ہاتھوں پہ اٹھا بولے، میت علی اصغر کی ہاتھوں پہ اٹھا بولے، اللہ تیرے آگے ہے، اللہ تیرے آگے ہے، شبیر کا نذرانہ تیروں کے مسلح پر، وہ سجدہ شکرانہ شبیر نے بتلایا، شبیر نے بتلایا، اسلام پہ میں جانا تیروں کے مسلح پر، بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خدا نے جب ملک الموت کو یہ اذن دیا کہ روح حضرت سرور نکال کر لے آ، رہے خیال کے شبیر کو نہ ہو ایذا، حسین حسین پہلے ہی زخموں سے چور چور ہوا، ملک پکارا یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا خدا، میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین، ارے بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین، لگا ہے زخم تبر بہہ رہا ہے سر سے لہو، بھرے ہے خون میں جانے رسول کے گیسو، قریب جا کے رکھوں دل پہ کس طرح قابو، کہ اس لہو میں تو ہے فاطمہ کے دودھ کی بو، میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین، بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین۔
حسین میں پھر ان آنکھوں پہ ڈھاؤں ستم یہ کیا ہے ضرور بچھا کے وہ علی اکبر سے ہو گیا بے نور ندا یہ آئی دہن سے نکال جان حضور کہا دہن میں تو کاٹے پڑے ہے رب غفور ارے میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین ندا یہ آئی کہ گردن سے کھینچ جائیں کی کہا میں کیا کروں گردن پہ چل رہی ہے چھری چھری پکڑ کے یہ چلاتی ہے کوئی بی بی نہ ذبح کر میرے بچے کو میں دعا دوں گی میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین ارے بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین ندا یہ آئی کہ سینے سے قبض کر لے جان کہا وہ تیروں سے چھلنی ہے اے میرے رحمان ابھی تو مار کے برچھی ہٹا ہے ایک شیطان اور اب تو ہے تہ زانو شمر یہ قرآن میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین ندا یہ آئی کہ مظلومیت کے رتبہ شناس کمر سے کھینچ لے شبیر کے جان لے وسواس کہا ملک نے تڑپ کے بدرد و حسرت و یاس کمر تو ٹوٹ گئی جب سے مر گئے عباس ارے میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین کہ بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین فلک سے تب ہوا روح الامی کا علم نزول کہا پکار کے منہ ڈھانپ لو
برائے بطور پسر کی لاش پہ کھولیں گی بال بنت رسول صدا یہ تھی ملک الموت کی بحزن و ملول میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین ارے بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین مطیع حکم ہوں پر فکر ہے کہ یہ یزدان ہے ایک حضر ہے زخمی لگاؤں ہاتھ کہاں خدا پکارا یہ مشکل کریں گے ہم آسان نہ تو نکال میرے عاشق غریب کی جان میں خود نکال رہا ہوں بدن سے جان حسین کہ ختم ہونے کو اب ہے یہ امتحان حسین کہ ختم ہونے کو اب ہے یہ امتحان حسین فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ عزیزان گرامی، محرم الحرام کے 1443 کے عشر مجالس میں جو ہماری مجالس کا سلسلہ جاری تھا، اس میں یہ روز عاشور کے دن کی مجلس ہے، اور یہ تمام ایام محرم میں روز عاشور، شب عاشور، روز عاشور اور شام غریبہ، یہ بڑے قیامت خیز شب عاشور کی رات قیامت خیز رات ہے، روز عاشور کا دن قیامت خیز دن ہے، اور شام غریبہ وہ سب سے زیادہ قیامت کی شام ہے۔ آج روز عاشورہ ہے، عاشور کا دن ہے، 10 محرم ہے۔ پروردگار عالم نے مسلمانوں کے لیے ان کی سب سے بڑی کتاب قرآن مجید میں جن کی محبت کو، مودت کو واجب قرار دیا تھا، جن کی محبت کو رسول کی رسالت کی اجرت، اجر رسالت قرار دیا تھا، کیا ہم نے اور مسلمانوں نے رسول کی رسالت کی اجرت دی ہے؟ کیا محبت کا حق ادا کیا ہے؟ کیا اجر رسالت ادا کیا ہے؟ اگر کلمہ گو مسلمان اجر رسالت ادا کرتے تو پھر کربلا کے میدان میں گلستان فاطمہ کو یوں برباد نہ کرتے، خاندان وحی اور خاندان رسالت پر ایسے ظلم و ستم اور مصائب نہ ڈھاتے۔ خدا کی قسم، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایسا ظلم کہیں نہیں دیکھا گیا جو آل رسول پر، اور خاص کر میدان کربلا میں علی کی اولاد پر، حسین مظلوم اور اس گلستان چمن فاطمہ پر ڈھائے گئے ایسے مصائب
کہ جس کو پڑھنے اور سننے کے بعد انسانوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ وہ حسین جن کے لیے رسول نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اپنی پشت پر سوار کیا تھا، اپنے کاندھوں پہ بٹھاتے تھے، لیکن کیا ہوا، اسی حسین کو کربلا میں بلا گھیر کر لایا گیا، اور 2 محرم سے لے کر شب عاشور تک جو حسین کربلا میں تھے، عباس موجود تھے، علی اکبر تھے، قاسم و محمد تھے، اصحاب اور ساتھی تھے، اسی کربلا میں عزادار و حسین جو پانی اپنے ساتھ لائے تھے وہ پانی 7 محرم تک باقی رہا۔ کربلا میں 7 محرم سے حسین پر پانی بند نہیں ہوا، پانی تو حسین کی کربلا میں پہنچتے ہی حسین پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ ظالموں کو پانی دینا منظور ہوتا تو پھر فرات کے کنارے سے خیمے کیوں ہٹائے جاتے؟ خیمے ہٹا دیے گئے تو عزاداروں جو پانی لائے تھے وہ صرف 7 محرم تک رہا، وہ پانی ختم ہو گیا جو حسین اور حسین کے ساتھی اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اب 7 محرم سے لے کر حسین کربلا میں اور ان کے ساتھی 3 دن کے بھوکے پیاسے، یقیناً آپ کی آوازیں بلند ہوں گی، اجرکم اللہ۔ اور کربلا کے میدان میں وہ منزل بھی آئی جب شب عاشور ساری شب حسین اور حسین کے ساتھیوں نے اللہ کی عبادت تسبیح و تحلیل میں گزاری، اور ایسی عبادت کہ جو تاریخ نے ایسی عبادت کہ کسی نے نہیں دیکھی۔ راوی کہتا ہے کہ جیسے شہد کے چھتے سے مکھیوں کی آواز آتی ہے، ایسے حسینی قافلے سے شب عاشور تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی تھی، اور یہاں تک کہ وہ شب عاشور جب عباس خیموں کا طلایہ کر رہے تھے، حسین مصلی سے اٹھ کر بیویوں کی خبر لے رہے تھے، ارے مائیں مصلوں پر تھی مگر اپنے اپنے بچوں کو وصیت کر رہی تھی، کل قربانی آل محمد کا دن ہے۔ ارے کسے معلوم تھا کہ جو مصلی آج شب آباد ہے، کل صبح کی نماز کے بعد سے ہی اب ایک ایک لاشا سامنے آئے گا۔ اور وہی ہوا جب شب عاشور ختم ہوئی، صبح عاشور آئی، حسین کے ساتھیوں نے مولا حسین کی اقتداء میں نماز جماعت عطا کی، صبح کی نماز۔ عزاداروں ابھی نماز تمام بھی نہ ہونے پائی کہ ظالموں نے تیروں کی بارش کی، حسین کے ساتھی کام آنے لگے، منزلیں گزرتی، وقت گزرتا رہا، اور یہاں تک کہ ایک حسین کے ساتھی شہید ہوئے۔ کبھی مسلم ابن اوسجا میدان میں گئے، کبھی حبیب نے مظاہر، کبھی حر اور حر کا بیٹا، کبھی جون، کبھی بریر حمدانی، یہاں تک کہ قاسم و محمد، عباس و علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ اب کوئی نہیں ہے، ایک ننھا سپاہی ہے جس نے گہوارے سے اپنے آپ کو گرا دیا تھا بابا کی صدا استغاثہ پر، حسین اس کو بھی میدان میں لے کر گئے۔ ارے ظالم نے تیر چلا کر اصغر کو شہید کیا، حسین نے خون چہرے پہ ملا، اور یہاں تک کہ اب حسین تنہا بے تقدیر ہے۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیرا جزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا آل محمد کے۔ عزاداروں وہ منزل بھی آئی جب حسین نے چاروں طرف دیکھا، نہ میرا عباس ہے، نہ علی اکبر، نہ قاسم و محمد ہے۔ مقاتل میں ایک جملہ یہ بھی ہے، حسین نے آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ یہ حسین کی صدا استغاثہ اور آخری فریاد تھی۔ اور ایک مرتبہ جب کہیں سے جواب نہ ملا تو لاشوں میں حرکت پیدا ہوئی، کٹی ہوئی لاشوں میں، اے مولا ہماری جانیں آپ پر قربان ہیں، لیکن موت نے مجبور کیا ہے۔ حسین آئے اور ایک مرتبہ خیمے کے قریب آ کر بیویوں کو سلام کیا، علیکنا یا علیکنا منی سلام، علیکنا منی السلام یا زینب و رقیہ، یا زینب ام کلثوم، یا سکینہ و رقیہ، یا سکینہ و رقیہ و فضہ۔ ارے ساری بیویوں کے نام لے کر سب کچھ سلام
کیا۔ ارے جیسے ہی حسین کا آخری سلام پہنچا تمام بیویاں بے چین ہو گئی۔ حسین نے کہا خدا حافظ، اب ہم جا رہے ہیں۔ نہ جانے ان شیر دل خواتین کی دلوں پر کیا گزری۔ ارے جو گیا وہ واپس نہ آیا۔ کم سے کم اب تک جو جا رہے تھے تو کبھی عباس موجود تھے، کبھی علی اکبر تھے، اب ہمارا امام جا رہا ہے۔ ارے بیویوں نے سوچا ہوگا جس امام کو بچانے کے لیے، جس حسین کی نصرت کے لیے ہم نے گود کے بالوں کی قربانیاں پیش کی، اون محمد کو، قاسم کو قربان کیا، ارے کتنے بچوں کو قربان کیا تاکہ حسین بچ جائے۔ ایک مرتبہ اجرکم اللہ بیویاں صف لگا کے کھڑے ہو گئی کہ مولا ہمارے درمیان سے گزریے، اجرکم اللہ، اور حسین بیویوں کے درمیان سے گزرے، چلے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ ارے اب تک جب حسین نہ سب کو گھوڑے پر سوار کر رہے تھے، جب کوئی شہید میدان کی طرف جا رہا تھا تو علی اکبر اور عباس تھے، لیکن جب حسین سوار ہونا چاہتے ہیں تو اب کوئی نہیں، دکھیاری بہن خیمے سے نکلی اور بھیا حسین کو گھوڑے پر سوار کیا، اور حسین نے گھوڑے سے کہا اے حسب با وفا چل، مجھے اپنی وعدہ گاہ تک لے کر چل، جو وعدہ کیا وہ نبھانا ہے۔ آزادارو گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، آخر کیا معاملہ ہے کہ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا؟ حسین نے کہا چل میرے حسب با وفا۔ ایک مرتبہ گھوڑا سر کو جھکائے ہوئے، لیکن جب امام نے دیکھا کہ گھوڑے کی آنکھوں میں آنسو، اور ایک مرتبہ گھوڑا حرکت کر کے سر اٹھا رہا ہے، امام نے سر جھکا کر کیا دیکھا؟ گھوڑے کے قدموں سے سموں سے لپٹی ہوئی حسین کی سکینہ۔ اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا، جو صبح سے گیا وہ واپس نہ آیا۔ حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا اور سکینہ کو بیویوں کے زینب کے حوالے کیا، خدا حافظ کیا۔ حسین چلے اور پھر ایک مرتبہ خطبہ دیا، کیا میں محمد کا نواسا نہیں؟ کیا میں علی و فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں نے دین شریعت میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ لیکن ظالموں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ادھر عزادارو حسین نے تلوار نکالی، حکم خدا سے جہاد کیا، لیکن ایک مرتبہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئن، اب شجاعت کے جوہر دکھا چکے، اب صبر کا مظاہرہ کرو۔ حسین نے تلوار رکھی اور آواز آئی یا نفس مطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب تجھے اپنے رب کی طرف واپس پلٹنا ہے۔ عزادارو جیسے ہی حسین نے تلوار روکی، ظالموں نے کبھی پتھر برسائے، تیروں کی بارش، کہیں سے نیزے، کہیں سے تلواریں، ایسے حملے ہوئے کہ حسین گھوڑے سے زمین پر آئے۔ اب تک ہر شہید کا سر حسین کی آغوش میں، لیکن حسین کا سر کس کی آغوش میں رہا ہوگا؟ یقیناً دل یہ کہتا ہے دکھیاری ماں فاطمہ نے ہاتھوں کو پھیلا کر کہا ہوگا آ میرے لال میری آغوش میں آ جا، اس لیے کہ کل میں جب دنیا سے گئی تھی تو میرے بندے کفن ٹوٹے تھے اور میں نے آواز دی تھی آ میرے لال حسین آزادارو اجرکم اللہ۔ لیکن وہ منزل بھی آئی کہ جب بہت دیر گزری اور زینب کو ماں جائے کی خبر نہ ملی تو زینب تلاش کرتے ہوئے مقتل کربلا کی طرف چلی، کہاں ہے میرا حسین؟ نظر نہیں آتا، چاروں طرف عجب آہو کا عالم ہے، عزادارو تصور شرط ہے، زینب کو حسین نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کیا نہ دل پر گزری ہوگی شہزادی کے آج عباس کی یاد آئی ہوگی، آج علی اکبر زینب کو یاد آئے ہوں گے۔ کاش عباس اور علی اکبر ہوتے قاسم و محمد تو زینب ان کو بھیجتی جاؤ اپنے مولا کی خبر لو، لیکن زینب چلتے چلتے حسین کو تلاش کرتے ہوئے جب کئی بھائی کو نہ پا سکی تو ایک بلندی پر پہنچی جسے آشتلے زینبیہ کہتے ہیں۔ عزادارو خدا کسی بہن کو وہ منظر نہ بتائے، جب زینب اس بلندی پر پہنچی تو کیا دیکھا؟ ارے شمر ملون حسین علیہ السلام کے سینے پر سوار ہے، کند خنجر، اور قریب میں عمر سعد ملون کھڑے
کھڑے رہ کر یہ منظر دیکھ رہا ہے. ارے وہ زینب سے رہا نہ گیا, آواز دیا عمر سعد, میرا ماں جایا ذبح ہو رہا اور تو کھڑا دیکھ رہا. عزادارو, زینب کی یہ صدا حسین کے کانوں میں پہنچی. اسی عالم میں اشارے سے زینب کو کہا, بہن خیمے میں واپس جاؤ, ابھی حسین زندہ ہے. میں کہوں گا مولا, ارے جب آپ کی بہن بے مقنب و چادر ہوگی, اجرکم اللہ. ادھر زینب خیمے میں واپس پلٹی اور داخل بھی نہ ہوئی تھی کہ اچانک فضا میں آواز گونجی, الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. ارے زلزلہ آیا, ارے فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا, زمین کربلا ہلنے لگی, آسمان سے خون کی بارش, سرخ ہو گیا آسمان. سید سجاد ایک مرتبہ ظالموں میں ارے خوشی کے کو نقارے بجنے لگے, ظالموں نے خوشی کے نقارے بجنے لگے. یہ شور و غل سن کر سید سجاد نے کہا, او پھوپھی اماں یہ کیسا شور و غل ہے, ذرا خیمے کا پردہ تو اٹھائیے. اجرکم اللہ. ارے پھوپھی نے خیمے کا پردہ ہٹایا, خدا کسی بیٹے کو وہ منظر نہ دکھائے. ارے سید سجاد نے کیا دیکھا, باپ کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ کی بلندی پر ہے, ظالم خوشیاں منا رہے ہیں, اشقیاء ڈھول باجے اور تاشے بجا رہے, نقارے بج رہے ہیں. بس سجاد سے رہا نہ گیا, باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کے کہا, السلام علیک یا ابا عبداللہ. اے مولا حسین, بیٹے کا سلام قبول کر. سلام الذین سلام.